کہنا ساقی کو سردا، کیا کہنا ساقی کو سردا، جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو، سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا۔ محمد کیا کہنا ساقی کو سردا، کیا کہنا ساقی کو سردا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ ہے اس کی مجبوری۔ احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، اولاد تین طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی جن کے ماں باپ ایک ہوں، دوسری سوتیلی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں، یا ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، اور تیسری قسم ہوتی ہے اولاد کی روائی کہ جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو لیکن وہ ماں ان کی حقیقی ماں نہ ہو۔ ماں باپ الگ الگ ہیں لیکن ایک والدہ کا دودھ لیا ہے۔ اولاد کی یہ تینوں قسمیں اپنے اپنے حقوق رکھتی ہیں۔ اولاد کے حقوق سے قبل والدین کی ایک بہت بڑی خواہش کہ میری اولاد اچھی ہو۔ یاد رہے، آج کا اچھا بچہ کل کا اچھا نوجوان ہوگا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آج بچپن میں بچے کو اچھا بنانے کا سوچا گیا تو یہ کل کا اچھا نوجوان ہوگا، اور کل کا اچھا جوان یقیناً پرسوں کا ایک اچھا باپ بنے گا۔ اور آج کی اچھی بیٹی کل کی اچھی نوجوان بیٹی کی حیثیت سے آئے گی، اور پرسوں یہ ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ لیکن اس کی سوچ عموماً ہم آج سے شروع کرتے ہیں۔
جاپان کی جب بات آتی ہے تو لوگ مرعوب ہو کر کے مثال پیش کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک جہاں بچے کی عمر پیدا ہونے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ حمل کے پہلے دن سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 9-10 ماہ کا ہو چکا ہوتا ہے، جتنی مدت اس نے ماں کے پیٹ میں جنین کے طور پہ گزاری وہ بھی اس کے ساتھ ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچے کی فکر اس وقت سے شروع کر دیتے ہیں جب سے حمل ٹھہرتا ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سکالر بنانا ہے یا جو بھی بنانا ہے، وہ بکس، وہ کتابیں، اس کی ابتدائی ٹریننگ اس کی والدہ کو دی جاتی ہے تاکہ بچہ ماں کے پیٹ سے پڑھنا شروع کر دے، اور پھر جب وہ پیدا ہو تو کچھ نہ کچھ اس کے دل و دماغ میں ماں کے خون کے ذریعے سے منتقل ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کے ہم جب اپنے طرف دیکھتے ہیں تو احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن احباب نہیں۔ اولاد کا حق پیدا ہونے یا حمل سے شروع نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اتنا عظیم مذہب ہے، اتنا دین عظیم ہے کہ ابھی جوان اپنی جوانی میں ہوتا ہے، اس نے باپ بننا ہوتا ہے، شادی کی ابھی سوچی بھی نہیں ہوتی جب سے اسلام اس کو اولاد کے حقوق سکھاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے جہاں سے آغاز کیا، بچہ ابھی بچہ ہے کہ ماں باپ کو کہا گیا اس کو اچھا بچہ بناؤ تاکہ کل کو اچھا نوجوان بنے۔ کس لیے؟ تاکہ جب اس کی جوانی من شب علی شیء شاب علیہ، جو جس چیز پہ جوان ہوتا ہے اس کا بڑھاپا بھی انہی عادات پہ آتا ہے، لہذا جب یہ باپ بنے تو بہترین باپ ہو، یہ بہترین بچہ، بہترین جوان، بہترین باپ کس لیے یہ سوچی جا رہی ہے تاکہ کل کو آنے والی اولاد کا یہ حق ادا کر سکے۔ اور آپ حیران ہوں گے، جاپان نے حمل سے سوچا تو ہم اشش کر اٹھے، لیکن مسلمان تیری تربیت، تیرے پیغمبر، تیرے آقا، تیرے ہادی، رہبر، رہنما، مشفق، مہربان مربی نے تیرے اولاد کے حقوق دلوانے کب سے شروع کیے؟ یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ جس بچے میں جوانی آ گئی، جوانی میں کمال آ چکا ہے، من استطاع منکم الباء، جس کے اندر جسمانی طاقت وہ امپروو ہو چکی ہے اور اپنا وجود لا چکی ہے، کیا کرے؟ فلیتزوج، وہ اپنی اس طاقت کو، اپنی اس ہمت کو، اپنی سیکس پاور کو ضائع نہیں کرے۔ ہم نہ تو رہبانیت کی طرح اس پہ پابندی لگا کے اس کو بنوں میں، جنگلوں میں، کلیسوں میں، عبادت گاہوں میں رہبان بنا کے بٹھانا چاہتے ہیں، اور نہ اس کو مطلق اجازت دے کے گلیوں میں، محلوں میں، کوٹھوں میں، پارکوں میں لانا چاہتے ہیں کہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو، بلکہ بین بین میں فلیتزوج، وہ جائز شرعی طریقے سے علل اعلان دنیا میں اپنی اس طاقت کا، سیکس پاور کو سنبھالنے کا اہتمام کرے کہ شادی کر لیں، شادی کر لیں۔ یہ شادی اگر ہو جاتی ہے، بچے کا کب سے سوچا جا رہا ہے، یہ ابھی میں شادی کے اگلے مرحلوں میں آتا ہوں، ابھی سوچ آئی ہے، اس کو ایک ذہن دیا گیا ہے، ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا اگر نہیں ہوتا، یہ اہتمام نہیں ہو سکتا، جسمانی پاور ہے، مال دولت نہیں یا کوئی رشتہ میسر نہیں، تو پھر روزے رکھیں۔ یہ جوان بہکے نہیں، یہ باہر کا رخ نہیں کرے، یہ ضرب سے باہر نہیں نکلے گا،
یہ دائیں بائیں نہیں گھومے گا، یہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ روزہ رکھے. کیوں؟ یہ روزہ اس کی شرمگاہ میں اور سیکس پاور میں ٹھہراؤ پیدا کرے گا اور اس کی نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا. دو چیزیں مطلوب ہیں. ہو جائے تو الحمدللہ، ایک اچھا مستقبل، اچھی نسل کی تیاری، اچھی فصل کی تیاری. اور اگر ممکن نہیں تو روزہ رکھ کے انسان کے جذبات کے ہیجان کے اٹھاؤ کو جو ہے وہاں پہ ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے اور اس کی نظر میں جھکاؤ پیدا کرنا ہے. یہ نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دوسری چیز، جب شادی کی تحریم پیدا کر دی، حقوق اولاد دیکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے شروع کی ہے؟ تزوج الولود الودود. یہ کہا کہ تو اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین باپ بن. ابھی بنا نہیں، اولاد بعد میں ہے، تو اچھا باپ بن تاکہ تیری آنے والی اولاد کو اچھا باپ ملے اور اچھی شفقت ملے. ابھی دنیا میں آئے نہیں، اسلام اہتمام کر رہا ہے، اولاد کے حقوق ان میں بانٹ رہا ہے. تزوجو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ شوہر کو، مرد کو، جوان کو، بچے کو، کہ تو نے سوچنا ہے ایک اچھی سوچ والا، اچھی فکر والا، اچھی نظر والا اور لمبی جو ہے ڈیپلی سوچ کے ساتھ ایک مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد میں تو نے اچھا باپ بننا ہے. اچھا باپ بننے کی علامت کیا ہے؟ کہ تو اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں اور اچھی ممتا ڈھونڈ سکے. اچھی ماں اور اچھی ممتا. یہ کب ہوگا؟ جب دو خوبیاں ہوں گی، الودود الولود. پہلی چیز، محبت ہی محبت ہو. ایسی عورت، بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈی جائے جس کے ایک ایک جسم کے انگ میں اور کونے کونے میں، بال بال کے اندر مودت اور محبت ہو، کہ یہ اس طریقے سے کہ اپنے شوہر کے لیے بھی باوفا رہے اور آنے والی اولاد کو بھی ان کی محبت کا حصہ بانٹتی رہے. الولود. یہ محبت جو ہے بسا اوقات رک جاتی ہے. کب؟ جب ایک بیٹا، ایک بیٹی، دو بچے، چار بچے ہو گئے تو پھر بچوں کی خواہش نہیں رہتی اور اوپر سے پراپوگنڈا ہوتا ہے بچے دو ہی اچھے، خاندان چھوٹا ہی اچھا، انسان عقل مند کے خرگوش عقل مند. یہ اس طرح کی تحریکیں سن کے، ان کے دعوے سن کے، پیغام اور میسج سن کے یہ ان سے متاثر ہو کے ان کے پراپوگنڈے میں آ کے اپنی برین واشنگ کروا کے کہیں اولاد کے قتل کے منصوبے شروع نہ کر دے، بلکہ جو اللہ اس کو انعام کرے یہ ان کو لینے والی، جھولی میں ڈالنے والی، رب کی رضا پہ خوش ہونے والی، اسلام کی پلاننگ کے ساتھ پلان کرنے والی اور محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ جو ہے اولاد کو ممتا دینے والی بیوی ہو. اس کا انتخاب باپ کے ذمہ لگا دیا گیا. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کو ایک اچھا باپ ملنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اس کو ایک اچھی ماں ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے. یہ حق کون دلوا رہا ہے؟ اسلام دلا رہا ہے. اور ساتھ میں وضاحتیں کر دی. تنکح المرأۃ لاربع. اے شوہر، اے مرد، دیکھ، عورت کو چار بنیادوں پہ چنا جاتا ہے. کس لیے؟ لمالہا، کوئی دولت دیکھتا ہے لیکن یہ اکیلی دولت تیری اولاد کے کام آنے والی نہیں ہے. ولجمالہا، کوئی صرف حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتا ہے، یہ حسن و جمال صرف شاید تیرے کام آئے، اولاد کے کام نہ آ سکے. اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، بڑے قبیلے، بڑی برادری کو دیکھ کے، لیکن شاید یہ بڑے پن کے اندر آ کے تیری اولاد کو کہیں چھوٹا اور حقیر نہ بنا دے، اس کو بھی نہیں. والدینہا، کچھ لوگ عورت کی ڈیلنگ کو دیکھ کے اس کو چنتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کی ڈیل کیسی ہے. فاظفر بذات الدین، اپنے بچوں کی ماں اس کو چن جو ان کا حق دے اور خالق کا حق نہ مارے. جو بچوں کے حق میں خالق کا حق نہ مارے اور خالق کے حق میں جا کے بچوں کا حق نہ مارے. آج گھروں میں دو ہی شکوے ہیں، یا تو عورت دیندار نہیں ہے، اور اگر دیندار ہے تو وہ نماز، روزے، حج، زکات میں اتنی چلی گئی کہ بچوں کو بھول گئی، اور یا پھر وہ بچوں کی فکر میں، پیشاب پوٹی کے چکر میں رب کی نماز بھی بھول گئی. اور اگر کہہ دیا جائے اللہ کی بندی رب کا خیال رکھ تو کہتی ہے اتنی لوٹ دے چڑی ہے میں ہوں اینو پالا کہ انہیں نمازہ پڑھا. یہ چیزیں
کس نے فکر کرنی ہے؟ باپ نے۔ اچھا باپ، فکر مند باپ، اچھی سوچ اور نظر والا، شفقت دینے والا، اور بچوں کے لیے ڈیپلی پہلے سوچنے والا، اور اس کو جو ہے ٹارگٹس دیے گئے کہ بچوں کے لیے اچھی ممتا اور اچھی ماں ڈھونڈ۔ تو یہ اشارے کیے میں نے ان مراحل کی طرف، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرات، اسلام کتنا عظیم ہے، میرے رب کا احسان میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ اس نے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوا، اور عموماً شادیوں سے پہلے بے سوچ شادیاں ہوتی ہیں، صرف ایک عورت مطلوب ہوتی ہے، ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف ہیں تو وہ صرف بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اچھی ممتا والی جو ہے بچوں کی ایک ماں بھی ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ تعلیم اور تربیت دی گئی۔ اور بھائیوں، وہی جب جوان کو کہا گیا کہ شادی کرنی ہے کر، اگر ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو روزہ رکھ تاکہ تیری نظر میں جھکاؤ پیدا ہو۔ جب چننے کی باری آئی، منگنی کی باری آئی، نسبت کی باری آئی اور اپنا گھر بنانے کی باری آئی تو شریعت نے اس جھکانے والی نظر کو کہا تھوڑا سا اٹھا لے، اٹھا، آنکھ کھول، ایک نظر دیکھ لے کہ جس چہرے کو، جس وجود کو، جس باڈی کو، جس عورت کو تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بیوی کے طور پہ اور بچوں کے لیے ماں کے طور پہ چن رہا ہے، ایک نظر دیکھ تو لے کہ وہ ہے کیسے، پرکھ لے، سوچ لے، دیکھ لے۔ 4 اصول پہلے بتائے جا چکے، یہاں جھکنے والی نظر کو بھی اٹھنے کا موقع دے دیا گیا، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ میں 4 دن میں، ہفتے میں فیصلہ کروں گا، ہمیں 1 مہینہ کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا جائے، یہ کم از کم شمالی علاقوں میں، یہ جو ہے ادھر مری کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح انڈرسٹینڈنگ والا ماحول پیدا کر سکے، وہ ایک دوسرے کو جان پہچان سکے۔ نہیں، نیور، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اسلام ہے جتنی اجازت دیتا ہے، اب ضرورت تقدر بقدرہا، یہ اس کی حدود میں رہ کر کے، یہ بھی بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور اپنے ایک اچھے جو ہے باقی آنے والے ایام کی تیاری کے لیے، یہ اسلام نے جتنے اہتمام کیے، مجھے اس کے پیچھے اولاد کے حقوق کی بہترین پلان نظر آ رہی ہے۔ ہم اس کو وقتی طور پہ سطحی نظر سے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم اس وقت جذباتی کیفیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اسلام بہت دور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یہ تیری زندگی کے ایام یہاں سے شروع ہو کر کے امن اور سلامتی والے اللہ سے ڈرتے ہوئے چلے۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ انسان کے سامنے اس کی پوری ہسٹری رکھ دی گئی ہے، تیری اصل کیا ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیری نسل کیسے چلی ہے، اولاد کیسے چلے گی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، پہلو نے نسل چلائی، رب سے ڈرے، تمہیں بھی چلانی ہے، رب سے ڈر۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ صرف دنیا کے جذبات میں دن نہ گزر جائیں، تیرے رب کے خفیہ کیمرے تجھ کو واچ کر رہے ہیں۔ اور تیسری آیت میں بالکل واضح اور کھری بات سمجھا دی گئی، قول سدید ہو، اللہ کا ڈر ہو، پیغمبر کی اطاعت ہو، اور پھر اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، یہ ساری رہنمائی دے دی گئی۔ اور حضرات، نکاح کے بعد جب معاملہ رخصتی پہ آتا ہے، رخصتی پہ آتا ہے، اور رخصتی کے بعد حجلہ عروسی میں جا کے خلوت میں چلا جاتا ہے، دنیا سارے اصول، ضوابط، قواعد بھول جاتی ہے، تن تنہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام تو وہاں بھی اولاد کے حقوق نہیں بھولا، کہا جب ملنے لگو تو یہ 2 جملے ٹارگٹ کے طور پہ، ماٹو کے طور پہ، ایم کے طور پہ، مقصد حیات کے طور پہ اور اپنے مستقبل کے نظر رکھنے کے طور پہ سامنے رہیں، اللہم جنبنا من الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچانا، میں اچھا باپ بن سکوں، یہ اچھی ماں بن سکے،
اللہم جنبنا من الشیطان، شیطان میری سوچ کے قریب، میری نظر کے قریب، میری عقل کے قریب، میرے معاملات کے قریب، اے اللہ میری زندگی، میری طاقت، میری ہمت کے قریب یہ پھٹکے، ایسا نہ ہو، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ یہی معاملہ میری اہلیہ کا، میری بیوی کا ہو، اور یہاں پہ صرف اپنی ذات تک نہیں، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اللہ اگر آج ہماری اس ملاقات میں تو نے ہماری قسمت میں اولاد رکھی ہے تو ہم اس کا حق مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرمانا۔ حضرات سوچئے تو صحیح، دنیا فسٹ نائٹ میں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، شب وصل ہے گل کر تو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، لیکن تیرے اس بند کمرے میں، تنہائی اور خلوت میں اسلام نے جو چراغ جلائے ہیں وہ اولاد کے، حقوق کے اور اچھے مستقبل کے، تجھے وہاں بھی رہنمائی دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ 90% والدین کو، جوڑوں کو، شادی شدہ لوگوں کو شاید یہ وہاں چراغ جلانے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچا جاتا ہے بیڈ اچھا لگایا جائے، سیج کون اچھی سجائے گا، یہ تو سوچا جاتا ہے کہ بڑے رومانٹک قسم کے یہاں جو ہے لائٹوں کا اہتمام ہو، لیکن کس نے کبھی سوچا کہ جو اس سے پہلے وہ چیزیں بھی وہاں رکھے جن کی ضرورت ایک اچھی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے اور میرے اچھے آنے والے دنوں کے لیے ضروری ہے۔ میری زندگی میں ابھی تک ایک موقع آیا ہے اور وہ بھی میں مدینہ الرسول میں تھا، ایک نیا جوڑا، شادی ہونے والی تھی، تو یہ شخص سیال کوٹ کا رہنے والا، وہاں پہ فریجوں کا کام کرتا تھا، ریپیئرنگ کا، میرے پاس آیا مدینہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو میری ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنا کمرہ جو ہے وہ شادی والا اس کو سجوانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں وہ تمام میرے لیے رہنمائی موجود ہو۔ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں اردو، عربی اگر جو ہے وہ بول لیتا ہوں، یا جس میں میری قدم قدم پہ اسلامی رہنمائی ہو، اور خصوصاً پہلی رات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے عیاشی میں، شرم میں، حیا میں، دائیں بائیں میں، ادھر ادھر میں، دوستوں میں، یاروں میں، سہیلیوں میں، ان کے مشوروں میں گزر جاتے ہیں، لیکن اسلام کیا دے رہا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بھائیو اس کے بعد اللہم جنبنا من الشیطان، ہمیں تو صرف دعا یاد کرنے میں حیا آتی ہے، ہم اولاد کا جب یہاں حق مار گئے، جب ملے گی دائیں شیطان بائیں شیطان، پھر جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنے بچے کو خود کہہ رہا ہوتا ہے، شیطان دی یہ ٹوٹی ہے، ذرا بندہ بن گیا۔ ہاں کیوں نہیں کہے گا، تیرے سے کہلوائے درب، تو نے جب اس کا تحفظ جو نہیں کیا، اس کی سیکیورٹی جو نہیں کی، تو نے کنڈیاں تو لگائیں، دروازے تو لگائے، تالے تو لگائے، سب کچھ کیا، سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے، سیکیورٹی کیمرے بھی رکھے، لیکن تو نے رب کے حوالے جو چیز سپرد کرنی تھی وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اولاد کا حق ہم مار رہے ہیں، یہ حق ہم نے دینا ہے، یہ تبھی ملے گا جب میں اچھا باپ ہوں اور اپنے بچے کو اچھا بنا کے اچھا جوان کر گیا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ کتاب و سنت میں اولاد کے حقوق اس کو دے دیے، تو یہ آگے اپنی اولاد کو منتقل کر پائے گا، وگرنہ وہ بھی میرے جیسا ہوگا۔ بھائیو اس سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، حیرانگی ہوتی ہے، عجیب سوچ اسلام نے دی، چھوٹے چھوٹے نقطے، اگر یہاں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو یقیناً میں ان کو بھی تھوڑا سا اشارے اور کنایے میں ذکر کر جاتا کہ اسلام نے اولاد کے حقوق کے لیے کتنا سوچا ہے۔ بہرحال بات آگے چلی، بات جنین کے مرحلے میں گئی۔ حضرات یہ اسلام ہی واحد خوبصورت دین ہے کہ جس نے یہ تصور دیا کہ آپ نے جس مٹیریل سے اپنے بچے کو بنانا ہے وہ جینون ایک نمبر ہو۔ یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، یہ مٹیریل جینون ایک نمبر میں انشاءاللہ ہو، باپ کی پشت سے لیا جانا ہے، ماں کی ترائب سے لیا جانا ہے، اس میں دو نمبری نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں، یہ شاید صرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر آپ سورۃ المومنون میں چلے جائیں، قد افلح المومنون کو پڑھیں اور اس کے بعد جا کر کے دیکھیں کہ سوائے بیوی کے اور لونڈیوں باقی یہ معاملہ کہیں خلط ملط اور شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور یہ اہتمام دنیا کے اندر اگر کوئی مسلک یہ دین کر رہا ہے تو الحمدللہ اسلام کر رہا ہے۔ بھائیو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، پہلے لمحے سے لے کے آپ نے تو کہا نا کہ وہ جاپان والے کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی مسلمان نے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہوتا ہے، اور جب یہ بنا رہا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہوتا ہے تو رب کا ذکر، اسے رب نہیں بھولا ہوتا، آ رہا ہوتا ہے تو رب کا ذکر،
بارات جا رہی ہے تو رب کا ذکر آ رہی ہے تو تب بھی رب یاد ہے، اور جب یہ خلوت میں جا رہا ہے تو تب بھی رب یاد ہے، اور جب یہ نکلا ہے تو پھر صاف ستھرا ہو کے پاکیزہ ہو کے غسل کے ساتھ پھر بھی اس کو رب یاد ہے، بسم اللہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ ماں ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب اپنے بچے کو اپنی فیکٹری کے اندر جنم دینے کے مراحل کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہے اور پروڈکشن کو تیار کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، کبھی روزے سے ہوتی ہے، کبھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، کبھی ورد کر رہی ہوتی ہے، کبھی وضو کر رہی ہوتی ہے، کبھی غسل کر رہی ہوتی ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی قرآن کی تلاوت۔ اگر اس بچے کو پڑھائی جانے والی میڈیکل کی کتاب خون میں شامل ہو کے بچے کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو کیا یہ چیزیں بچوں کے اندر نہیں جا رہی ہوتی؟ لیکن افسوس آج وہ ماں نہیں مل رہی جو اپنے اس 9 ماہ کے مراحل میں بچے کو الحمدللہ سکھا دے، اللہ اکبر سکھا دے، لا الہ الا اللہ سکھا دے، سبحان اللہ سکھا دے۔ یہ چیزیں سکھانے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے تو بچے کے اندر آٹومیٹکلی اس کو شفٹ کر دے، آخری صورت قرآن مجید، یہ اس کی تلاوتیں، یہ احادیث، اچھی سوچ، اچھی بات۔ آج تو جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا، ہماری اولاد کا حق کہاں سے مار رہے ہیں؟ جب ماں ان ایام کے اندر شوہر کام پہ چلا گیا اور جب اس کو فرصت ملی تو اس نے کوئی نہ کوئی ڈانس لگا لیا، کوئی گانا لگا لیا، کوئی مجرا لگا لیا، کوئی موسیقی لگا لی۔ اب بچے کے آخر کان ہیں، جو اس کو خون جا رہا ہے وہ ماں کے خون سے بن رہا ہے۔ اولاد کا حق کہ اس کو اچھا خون دیا جائے۔ اور بھائیو یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کہتا ہے اولاد کو جو خون دینا ہے، کیوں؟ کل کو جو بچے کا کردار ہوگا، اخلاق ہوگا، وہ اس کی خون پہ دلالت کرے گا، یہ خون کیسا ہے۔ آج آپ خون کیسا بنا رہے ہیں؟ کیسے ماحول میں بنا رہے ہیں؟ کیسی جگہ پہ بنا رہے ہیں؟ کیسی سوچوں کے ساتھ، کیسے جملوں کے ساتھ؟ اب یقین کیجئے جو خون جس طرح کے ماحول میں بنتا ہے، کل کو وہ ویسا ماحول ڈھونڈتا ہے۔ آج اس کو اگر قرآن سننے کو نہیں ملا، کتاب سننے کو نہیں ملی، اسلام سننے کو نہیں ملا، ہدایات سننے کو نہیں ملی، اس کو شریعت کی رہنمائی نہیں ملی، محمد رسول اللہ کا نام اس کو سننے میں نہیں ملا، اس کو جو سننے میں ملا وہ اللہ معاف کرے اس کے نصیب میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن میں بیان کروں تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے مسلم معاشرے کو جانتے ہیں، ہم اولاد کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ان 9 ماہ کے اندر 9 مہینے مسلسل جس اولاد کا حق مارا ہو، جب پیدا ہو کے جنم لے کے بڑی ہوگی تو کیا خیال ہے وہ ہمیں ہمارا حق دے رہی ہوگی؟ نہیں ملے گا بھائی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میں نے صرف اسلام کو دیکھا ہے جو 9 ماہ کے اندر بچے کو اس کا حق دے رہا ہوتا ہے۔ عورت کو ٹینشن نہ دی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس پہ زیادتی نہ کی جائے، اس کے ساتھ وہ معاملات جو ہماری جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو الحمدللہ رہے، لیکن اس کی تنہائی، اس کا سیپریٹ، یہ وہ معاملہ ہے جیسے پردے کے اندر دنیا پابندی سمجھتی ہے، میں اسی پردے کی پابندی کے اندر آزادی سمجھتا ہوں۔ ایک عورت ننگے منہ ہے، اس کو 24 گھنٹے اپنے فیس کے اوپر سمائل رکھنی پڑتی ہے، مجبوری، آپ آپسوں میں دیکھ لیں جہاں ملا جلا مخلوط ماحول ہے کہ اس کو 24 گھنٹے وہ ناخوش ہے تب بھی خوش رہنا پڑتا ہے۔ وہ تمام جو چیزیں چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں وہ ان کا نہیں کر سکتی، لیکن اگر عورت پردے میں ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ہے، پردے میں اپنے اندر وہ خوشی بھی محسوس کرتی ہے، دکھ بھی محسوس کرتی ہے، ریلیکس بھی رہ سکتی ہے، اپنے آپ کو تناؤ سے ہٹا بھی سکتی ہے، جو مرضی وہاں کرتی رہے۔ اس کے اوپر ایک پابندی کے اندر جو آزادی ہے، اس کے مزے کو وہی جانتا ہے جو اس پردے میں رہ چکا ہوتا ہے۔ اور پردے کی آزادی لے کے، اس کو چھوڑ کے آزادی میں رہ کے 24 گھنٹے جو اعصابی تناؤ ہوتا ہے، اس عورت کو دیکھیے جو آپس میں کام کرتی ہے۔ تو حضرات یہاں دین کی پابندی، شریعت کی پابندی جب اس کو یہاں ان 9 ماہ کے اندر رہی ہوتی ہے، بے شک جوائنٹ فیملی کی پابندی، محبت، پیار، اخلاق، مودت، رویہ، ملنا جلنا، اچھا ماحول، لیکن اس کے اندر بھی اس کی ایک پرائیویسی، اسلام اس کا حق نہیں مارتا۔ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ دیور موت ہے، ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو ساتھ میں اس کو پرائیویسی بھی دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شوہر کے لیے بنی سمری اور موت سر پہ آ کے کھڑی ہو کے اس کو جو تاک کا نشانہ بنا کر کے لے جائے، تو یہ نہیں۔ دونوں چیزوں کے اندر یہاں ماں باپ جو اس آنے والی اپنی بہو کا حق مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا حق نہیں مار رہے ہوتے۔ یہ بچہ جو ہے، یہ اس وقت اس کا شوہر، یہ اپنی اولاد کا بھی حق مار رہا ہے اور ان کے مستقبل کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہاں والدین کو میں عرض کروں گا کہ آپ وہ ہٹلر نہ بنیں، ہٹلر نہ بنیں
کل کو آپ کے پوتے اچھے نہیں ہوں گے۔ میں ماں کو بولوں گا، اے ماں تو سانس ہے، تیرا اللہ نے مقام بنایا ہے، تو اپنے اس مقام کو سمجھ۔ لیکن جب تو اپنے بچے کو، جوان بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میرا نافرمان نہ بن، رن مرید نہیں بن، اور اس کے پیچھے لگ کے مجھ کو نہیں چھوڑ، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور مولوی صاحب کو، خطیب صاحب کو رکا بھیج کے حقوق والدین پہ اور ماں کی شان پہ گفتگو کروا رہی ہوتی ہے، اور ادھر تو بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، تو مت بھول کہ عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں، بیوی ہونا ہے۔ وہ بیوی بنے گی تو ماں بنے گی، اگر بیوی نہ بنی تو ماں بھی نہیں ہے۔ اس کے قدموں میں جنت تب آنے والی ہے جب وہ بیوی بنے گی۔ اس مرحلے سے تو بھی گزری ہے، یاد رکھ، اگر تیرے قدموں میں جنت ہے تو تیرے بیٹے کے جو بچے ہیں ان کی ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ تیری بہو بھی ایک ماں ہے اور اس کے بھی قدم ہے، اور اگر تو نے اس روایت کا سہارا لینا بھی ہے تو پھر اس کے بھی قدموں میں جنت ہے۔ اس کی جنت کو جہنم مت کہے، وہاں بھی کچھ ہے۔ جب تو اس بات کو سمجھ جائے گی، بہو اپنے مقام کو سمجھ جائے گی، وہ آنے والی نسل کا خیال رکھے گی، اللہ حاصل کے حقوق ملتے جائیں گے، پھر اینکر پرسن کو میڈیا کے اوپر دائیں بائیں معاشرے کے اندر یہ سیمینار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ساس اور بہو کے جھگڑے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑا ایزی ہے۔ عورت خود کو اپنا مقام دے دے کہ میں عورت ہوں، میں پہلے بیوی ہوں، بعد میں ماں ہوں، پھر میں بیٹی بننے والی ہوں، پھر بہن ہوں، یہ سب کا حق اس کو ملتا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں گھر کے اندر سسٹم رہا اور دین کے نام کے اوپر یہ پابندیاں ناجائز جو اسلام نے مقرر نہیں کی ہیں، حق دیا ہے کہ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر، تجھے تیرا حق ملے گا اگر تو نے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا ہوگا۔ اگر آج نہیں مل رہا تو سمجھیے جناب کل میں بہو تھی، میرے پہ ظلم ہوا ہے، آج میں ساس ہوں تو میں بھی ظلم کروں گی، میں تو بدلے لوں گی گن گن کے، جو میری ساس نے میرے ساتھ نہیں۔ اگر وہاں کچھ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کو وہاں کٹ لگائیے، وہاں روکیے، آپ اپنا جو ہے فرض ادا کیجئے، آپ کو آپ کا انشاءاللہ حق ملے گا۔ لہذا شادی کے بعد بچہ یا باہر سے آنے والی، اور یہاں میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا گھر کی بیٹیوں سے کہ تمہیں تمہارا حق مل رہا ہے، اور یہاں تم گھر کی شہزادیاں، جب بیاہ کے جاؤ تو اگلے گھر کی مجھے ملکہ ہونا چاہیے۔ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے جس گھر میں جاؤں میں اس گھر کی حکمران ملکہ بن کے جاؤں، میری ساس نہ ہو، میرا سسر نہ ہو، اگر ہوں بھی تو میرے ساتھ نہ ہوں، اگر ساتھ نہیں ہے، اگر پھر بھی موجود ہے، زندہ ہے، تو پھر یہ معاملہ پہلے تو زندہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ سوچ جب لے کے چلی جو اس گھر کے اندر آئی ہے وہ میری بھابھی ہے، میں اس کے لیے بھی پھر وہی سوچ رکھوں نا کہ وہ پچھلے گھر کی شہزادی بھی رہے اور اس گھر کی ملکہ بھی بنے۔ لیکن میں 10 سال کے بعد بھی آؤں، واپس لوٹوں، تو میں جب آؤں تو میری خادم، میری نوکرانی میری عزت کرے، میری قدر کرے۔ لیکن جب میں اپنے گھر میں ہوں تو اس گھر کی بیٹی جب آئے تو میں نے کبھی اس کے بارے میں وہ جذبات رکھے۔ یہ اپ ڈاؤنز جو ہیں اولاد کو اس کا حق نہیں دینے پا رہے، کیونکہ ہماری اولاد کی تربیت ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں کیا کر رہی ہوتی ہے جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، اور جب اس گھر میں جس میں میں رہتا ہوں اس گھر کی بیٹی آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ڈبل رول جب ہم چلتے ہیں تو ڈبل رول کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی سکون نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حقوق، ان کی نظروں کو وہ منظر نہ دیکھنے دیجیے جو منظر دو رخا ہے، یہ جس کے اندر برائی ہے یا غلطی ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی اس بچے کی اچھی کیئر کرنا، سب سے پہلے اس کی نگہداشت کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ لیکن جو ماں باپ کوڑے میں، ڈرموں میں، ٹی وی کے جھولوں میں پھینک کے جاتے ہیں، معذرت کروں گا کہ ایسا رویہ مت چلیے، اللہ سے ڈریے، کچھ خوف کھائیے۔ ہم نے کچھ اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے نو مولود بچہ، اس کو پتہ نہیں ہوا اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، جب پوچھا جائے گا اللہ بلا میرے باپ کو، بلا میری ماں کو کہ مجھے کتوں نے نوچا تھا، میں نے تو ابھی دودھ کا پہلا گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، ماں سے ممتا نہیں لی، باپ سے شفقت کا ہاتھ نہیں لیا تھا، اور مجھے کتوں نے نوچا تو کیوں، کوے میری آنکھیں نکال کے لے گئے تو کس لیے، چیلیں مجھے اڑا کے لے گئی تو کس لیے، میرا جرم کیا تھا، بأي ذنب قتلت، اللہ میں سسک سسک کے مرا تو کس گناہ کے بدلے میں، میرا جرم کیا تھا۔ اس کا بھی سامان ہم کو تیار کرنا ہوگا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور خصوصاً عدالتوں سے بھی عرض کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا ان سوچوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو NGOs کے نام کے اوپر
گھروں کے اندر تباہی بربادی لانا چاہتے ہیں اور حقوق انسانی کے نام کے اوپر اولاد کے حق کو مار رہے ہیں، اور ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ مرحلہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے، بھائیو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے اذان کا۔ میں اس کو رواج اس لیے کہہ رہا ہوں، کتاب و سنت سے اس کی کوئی صحیح دلیل ہماری نظر میں نہیں آ سکی۔ پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پہ سیمینار کروا کے مرکز التربیہ الاسلامیہ کے اندر علماء کو بلا کے ایک لمبی نشست کے بعد ٹیبل ٹاک دونوں طرف سے سننے کے بعد جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور ہم مکلف ہیں صحیح کہیں۔ باقی رہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رہے اذان سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں ابھی پچھلے جمعے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سوسا روڈ پہ ہاسپٹل میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوا ہے 11 بجے ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، مسلمان کر دیں۔ ہماری سوچ غلط ہے، ابھی تک ماں نے اس کو فیڈ نہیں کرایا، مسلمان نہیں ہوا۔ بھی کیوں فیڈ نہیں کرایا؟ اذان نہیں ہوئی، اس لیے مسلمان نہیں ہوا۔ بھائیو کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اس میں یہ جوڑ نہیں ہوتے ہینڈز اپ کے لیے؟ اس کے ہاتھ میں دونوں میں خلا نہیں ہوتا کشکول بنانے کے لیے، رب سے مانگنے کے لیے؟ اس کی ناک نہیں ہوتی زمین پہ لگانے کے لیے؟ اس کے گھٹنوں کے جوائنٹ نہیں ہوتے مڑنے کے لیے کہ سجدے میں جا سکے، رکوع میں جا سکے؟ یہ ساری چیزیں، زبان نہیں ہوتی کہ جو اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ بول سکے۔ بچے کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ مسلمانوں والا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ بعد میں مجوسی بنا دیں، اللہ کے در پہ جھکنے کی بجائے اس کو نمستے سکھا دیں، اللہ سے مانگنے کی بجائے کسی اور در پہ لے جائیں، اور زبان پہ لا الہ الا اللہ لانے کی بجائے اس کی زبان پہ کچھ اور بول چڑھا دے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو بھی مسلمان ہے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو تو تب بھی مسلمان ہے۔ اذان ہم نے اپنے پہلے بچوں کے ہاں کہی، اب کیوں نہیں کہتے؟ جناب مل جائے گا تو الحمدللہ، نہیں ملتا تو اس سے ہمارا بچہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تکبیر، اس کی بھی روایت ہمیں کوئی صحیح نہیں ملی۔ اگر کبھی مل گئی زندگی میں تو اسی سٹیج پہ وعدہ رہا، کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی صحیح ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ کیوں؟ ہم تو وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو قبلے کے بدلنے کی آواز کے ساتھ نماز میں گھوم جایا کرتے ہیں۔ در مع الدلیل ہے سدار، دلیل تجھ کو جہاں گھما کے کھڑا کرتے وہیں ہو جا۔ مالک گھڑی کی سوئی کو جہاں رکھ دیتا ہے وہ وہیں پہ فٹ ہو کے آگے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے مالک نے ہماری کچھ سوئیاں رکھی ہیں، وہ جہاں لگا دے جہاں چلا دے، ہم اکڑ کے اپنی مرضی سے نہیں کہ یہاں میں نے 2 آج اپنی مرضی سے بجانے، ایسے نہیں۔ جہاں وہ 12 بجا دے 12 بج جائیں، جہاں 1 بجا دے 1 بج جائے، جہاں کھڑا کر دے وہیں لگ جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کا حقوق اولاد کے حوالے سے خیال رکھیں گے، ایک ماں باپ کے ناطے سے۔ حضرات اس کے بعد بچے کو اچھا فیڈ کرانا، اچھا ماحول دینا، اچھا گھر دینا، اچھے خون کے بعد اچھا گھر اور اچھی پرورش۔ اچھے گھر سے میری یہ مراد نہیں کہ اس کو حرام کما کے 10 مرلے کی 20 مرلے کی اچھی کوٹھی بنا دی جائے، نہیں۔ آپ اس کو ایک جھونپڑی بھی دے سکتے ہیں، سایہ دیں، ایک درخت کے نیچے بھی رکھیں، لیکن وہ رزق حلال کا بنا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد، اچھے گھر سے مراد میری ہے اچھا گھر، اچھا ماحول۔ اچھے ماحول میں سب سے پہلے آپ کی رب سے ڈیلنگ آئے گی کہ آپ اپنے رب سے اس بچے کے سامنے کیسے رہتے ہیں، رب کے حقوق کیسے ادا کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی کیسے ہے۔ اگر یہ 2 ماحول اس نے اچھا دیکھ لیا، تیسرا ماحول اس کا اپنا ہے کہ آپ بچے کو اچھا ماحول دیں، اس کو آج مسکراہٹیں دیں گے، کل آپ کو وہ سمائل دے گا۔ آج آپ اس کو محبت دیں گے، کل وہ آپ کو محبت دے گا۔ آج آپ اس کے اندر بنیادی طور پہ اپنا پیار، اپنی اصل اور نسل اور حسب اور نسل، اپنے اچھے قول اس میں فیڈ کر دیں گے، یہ مرتے دم تک اس میں فیڈ رہیں گے، پھر نکل نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا اور یہ پہلے کسی اور نے فیڈ کر کے، آپ سم میں جب 200 نمبر 500 کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نمبر فیڈ کرنا چاہیں وہ قبول کرتی ہے؟ انکار کر دیتی ہے، میموری فل ہو چکی ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی میموری کی، بچے کی خالی میموری کو کوئی اور فل کرے، باپ کا اور ماں کا حق ہے کہ وہ سب سے پہلے، اسی لیے بنیادی طور پہ رب نے بچہ ماں باپ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی میموری کے اندر ادھر ادھر کی اونٹ پٹانگ نہیں، صحیح دینی تربیت والا، اور دینی تربیت کے اندر سب سے پہلے رب کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت۔ یہ مت حقیر سمجھیے کہ ابھی چھوٹا ہے، بھائیو چھوٹا نہیں، وہ پورا مکمل انسان ہے، وہ مکمل انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عقل کا سوراخ چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ضرور ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ کیا وہ بچہ ضد نہیں کرتا؟
کیا وہ آپ کی سمائل کے ساتھ مسکراتا نہیں ہے؟ کیا وہ روتا نہیں ہے؟ کیا وہ ٹانگیں نہیں مارتا؟ کیا وہ حرکت نہیں کرتا؟ آپ کی آواز کو سنتا نہیں ہے؟ آواز سن کے وہ سہم نہیں جاتا؟ اور جب اس کو کچھ ملے اپنی خوراک کے وقت تو وہ خوش نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں فیلنگز لے رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ میری عقل ناقص ہے کہ میں اس کو ناقص العقل سمجھ رہا ہوں. وہ تو سب کچھ پڑھ رہا ہے، وہ اپنی سفید چادر پہ سفید پھٹیوں پہ تحریر کروا رہا ہے. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ ابتدا کا علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر میں لکیر ہوتی ہے، اور یہ بڑی پختہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا وہ حق بھی اس کو ملے. اس کے بعد اس کی اچھی خوراک کا اہتمام. اچھی خوراک یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جسمانی خوراک اس کو دے. میں حیران ہوں، اکثر والدین کو اللہ نے مال دولت پیسہ دیا ہوتا ہے لیکن اولاد سے بے پرواہی ہوتی ہے. جسم پہ چھوٹے چھوٹے سفید داغ ہوں گے، کہیں گے یار موسم کی وجہ سے بن گئے سردیاں. بھائی اس میں کیلشیم کی کمی ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، لے جائیے اس کو. اللہ نے یہ مال کس لیے دیا، دولت کس لیے دی ہے؟ اور اچھے خاصے یہاں پہ آ کے کنجوسی کی انتہا، نہ بالکل فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی دکھانی ہے. جو اللہ نے دیا ہے اپنی جو ہے لمٹ میں رہ کے، اپنی حدود میں رہ کے اپنے بچوں کا حق ان کو دینا ہے. یہ جو رزق تجھ کو دیا ہے یہ صرف تیرا نہیں، رب نے تیرے بچوں کا بھی دیا ہے. اور مت بھول، بچوں کو قتل مت کر کہ یہ رزق میں کمی آ جائے گی. یہ فلاح بہبود یا فردوس کے نام پہ جنت سے دور کرنے والوں کو یہ آوان اور اس طرح کی تحریکیں اور یہ نام اور چہرے مورے، ان کی باتوں میں مت آنا. یاد رہے اس وقت ہمارے جو امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں، کس نام کے اوپر؟ اسٹریٹجیکلی جی جناب ہم نے یہ کیا ہے، اور وہاں پہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے 2 معاملوں میں ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. ایک صحت کے لیے اور دوسرا تعلیم کے لیے. یاد رہے یہ ہمارے بچوں کے اوپر باہر سے ایک بہت بڑی یلغار ہے، لٹکتی تلوار ہے. صحت کے نام پہ مجھے اور آپ کے بچوں کو، میرے اور آپ کے بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میرے ڈاکٹر بھائی ہیں تو یہ بھی توجہ کریں. اگر اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کوئی اپنی اولاد سے مخلص ہے تو سوچے کیا پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک لیب ایسی ہے، کوئی ایک ڈاکٹر ایسا ہے یا ایک لیبارٹری اٹینڈنٹ جو ہے، پیتھولوجسٹ ایسا ہے کہ جو مجھے یہ بتا سکے کہ ان قطروں کے اندر کیا ہے، مجھے اس کی لیبارٹری رپورٹ دے سکے؟ نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیں گے. دشمن تو ہمیں زہر فری میں نہیں دیتا. یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایئرپورٹ کے اوپر پولیو ڈے، یہ ایئرپورٹوں پہ، یہ بس سٹینڈ پہ، لاری اڈوں پہ، یہ موٹر وے پہ، ایک ایک سڑک اور چوراہے پہ، ایک ایک گھر کے اندر اتنی ہیوی پیمنٹ کر کے، اتنا بجٹ اٹھا کے، یہ ہمارے خیر کا کب کے ٹھہرے؟ ہم تو 2 گھنٹے لائن میں لگے رہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا کوئی ایکسرا کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ہمارے خیر کا کتنے ہو گئے کہ ہمارے کوئی بچہ جو ہے وہ نہ رہے. یہ پولیو فری کے نام کے اوپر جو کبھی ہمارے بزرگوں کو ٹیکے لگے تھے، وہ کچرے والے، وہ نشان بنے تھے، جو وہ جب تھے وہ ہیپاٹائٹس کے جو ہے جراثیم اتارے گئے. اور آج آپ اکثر بزرگوں کو دیکھ لیں، ان میں یہ یکلخت بیماری کیسے آ گئی. پھر اس کے دیے جانے والی کٹیں باہر سے، میڈیسن باہر سے، جناب یہ ہیپاٹائٹس سی ہے، اس کے ہمارے پاس علاج نہیں ہے سوائے پرہیز کے، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری چیزیں پہلے انٹر کی جاتی ہیں. اور بایو وار، اگر میڈیا وار ہے تو بایو وار بھی ہے. وہ کس چیز کا نام ہے؟ لیکن افسوس کہ میرا مسلمان کتنا اس میں بھولا ہے، اور ہم اس کو لیے جا رہے ہیں، قبول کیے جا رہے ہیں. اور جو ہمیں لگائے گئے حفاظتی ٹیکے، پتہ نہیں کل کو اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے اور کس بیماری میں ہم من حیث القوم جانے والے ہیں. اور جو میرے بچوں کو آج پولیو کے نام پہ دیا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسل جب جوان ہوگی تو ان کے اندر جو صحت کے نام پہ دیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ شاید ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمارے بچے سن رہے ہیں، ان کے اندر بچیوں کی کثرت پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، اور بچوں والا معاملہ نر جو ہے کم کیے جا رہے ہیں. لیکن افسوس ہم مجبور ہیں. کیا کریں؟ ایک آدمی کو سمجھائیں، بات کریں، وہ سننے کو تیار نہیں. جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیماریوں کے لیے. وہ بھائی ہمیں، میں نے تو کہا تھا کہ اگر یہ پاک پتن پہ دھماکہ ہو، امریکہ مذمت کرے، بہت برا ہوا ہے، لیکن خود پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہو تو پھر بہت اچھا ہے. اسے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. یہاں کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ امریکہ نے مذمت کی ہے. وہ بھائی جو کچھ وہ کر رہا ہے، ہمیں دہشت گرد کہہ کے سب کچھ کر کے، تو بہرحال یہ یاد رہے کہ دشمن ہماری نسل کو مٹانا چاہتا ہے، اور فرعونیت پہلے دن سے کام کر رہی ہے. فرعونیت پہلے دن سے کام رہی ہے. ان دعووں میں آ کے مت بھول کہ یہ وسائل، یہ آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا. اللہ کی قسم، جس نے آبادی دینی ہے وسائل بھی وہی دیتا ہے.
اگر وہ کیڑے کو بند پتھر میں رزق پہنچا سکتا ہے تو تیرے بچے کا نصیب بھی تیرے ساتھ آتا ہے۔ میرا زندگی کا پہلا جمعہ راجن پور میں تھا۔ جمعے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے کہ جناب آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہر بچہ رزق ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا۔ بھئی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میرا پہلا بیٹا تھا تو میری تنخواہ اتنی تھی، اللہ نے دوسرا دیا تو تنخواہ اتنی تھی، تیسرا تھا تو تنخواہ اتنی تھی، اب چوتھا ہوا ہے تو میری تنخواہ اتنی ہے۔ میں نے کہا آپ کس شعبے میں کام کرتے ہیں جو آپ کی تنخواہ ہی نہیں بڑھی؟ حالانکہ ہر سال 10% کا سسٹم تو ہے ہی، باقی بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہتے جی میرا اتنا ہی وسائل ہے، میں اتنے میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر کریں، اس کا جواب ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ امام اس وقت مجھے ان کا نام بھول گیا، امام نخی ہیں یا امام موزائی، ان دو میں سے کوئی تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو پہلی بیوی کو کہنے لگے کہ سنیے اللہ نے میرے جسم کے 4 حصے رکھے ہیں، ان میں سے ایک حصہ تیرا ہے، 3 کسی اور کے ہیں، جب تک وہ اپنا حصہ لینے والا نہیں آ جاتا یہ 4 تیرے، جب آ گئے تو وہ اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ میں نے کہا تیرا یہ جواب ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کچھ لوگوں کو رزق دیتا جاتا ہے ساتھ ساتھ، اور کچھ کو ایڈوانس دے دیتا ہے کہ تیرا یہ اتنا ہے، اتنا تجھ کو دے رہا ہوں، اتنی تیری اولاد، جب تک وہ نہیں آتی کھاتے رہو تم، جب آ جائیں گے تو وہ اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ اللہ کا شکر کرو کہ رب نے تم کو ایڈوانس سب کچھ دے دیا ہے، اور یہ ان کا حصہ وہ وقت کے ساتھ بانٹتے گئے۔ کہنے لگا جی نہیں مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا پھر آئیں سوچیں، اتنی بات کر کے دیکھتا ہوں، اللہ شاید سمجھ دے دے۔ سمجھ تو اس نے دینی ہے میں سمجھانے کی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کا رزق دنیا کی کس NGO نے لا کے دیا؟ واللہ خیر الرازقین، وہ رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے تیرے لیے رزق کا ایک دروازہ کھولا، جب دائی نے یا نرس نے اس کو کاٹ دیا، میرے رب نے اس ناڑو کو وہاں سے کٹوایا کہ اگر 2-3 دن تک ماں کا دودھ نہ بھی اترے تو تجھے بھوک سے نہ مرنے دے، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ تیرے لیے فوڈ سپلیمنٹ جو ہے اس کا پورا پیکج اندر رکھا ہوا ہے، اور 2-3 دن تک کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے گا۔ جب یاروں نے ایک در بند کیا، رب نے تیرے لیے واللہ خیر الرازقین ڈبل کر کے 2 در کھول دیے، 2 چشمے جاری کر دیے۔ اور جب یہ 2 خشک ہوئے تو تیرے رب نے 4 آئٹم تیار کر رکھی تھی، تو 2 پاؤں پہ چل کے 2 ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا، 4 چیزیں تیار کر دی، جا فریج کھول پکڑ کھا، جہاں سے دل کرے پکڑتا جا اٹھاتا جا۔ اور اگر رب کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، جب یہ 4 بند ہوں گے یار اٹھا کے قبر میں ڈالیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کی 8 نہریں چلانے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اس وجہ سے اولاد کو قتل مت کیجیے، یہ رزق رب نے دینا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، اس لیے اولاد کا حق ہے کہ اس کو ناجائز نہیں مارا جائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جس طرح ان کو جسمانی غذا دینی ہے، ان کی روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جناب بچے کے بال نہیں ہو رہے، بار بار اس طرح پھروائیں، بار بار جو شیو کروائیں۔ اچھا اگر بال نہیں ہو رہے، وہ گنجا رہ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دین سے، ایمان سے، معلومات سے، بیسک چیزوں سے ان سے گنجا رہ گیا تو کیا بنے گا؟ کبھی نہیں سوچا؟ بچے میں کیلشیم نہیں ہے جی، بھاگیں جی، وہ بھائی ایمان کی طاقت اندر نہیں ہے، کبھی وہ بھی سوچ۔ ایک دن کے لیے بچہ بھوکا رہ جائے، گھر میں نہ ہو، ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچہ دینی غذا سے، خوراک سے محروم رہے۔ بھائیو جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کا دودھ کے ساتھ 4 ماہ میں 6 ماہ میں جناب آپ اس کو یہ دیجئے، وہ دیجئے، کھیر دیجئے، ادھر ادھر کی یہ بڑے نام رکھ کے ہم نے فوڈ سپلیمنٹس مارکیٹ میں لائے، خرید کے لاتے ہیں مہنگے مہنگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی بھی، اسلامیات کی بھی، دینی تربیت کی بھی، روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچے کو نہ ملے تو وہ کمزور رہتا ہے، یہ بھی ہمیں دینی ہوگی، اور اس کا پیکج ہمیں اسلام سے ملتا ہے، اور ہم اس میں جو ہے کمی رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پیار اور محبت میں آج دیکھ رہا ہوں اولاد کا حق ہے ان کو پیار اور محبت دیا جائے، والدین پوری طرح نہیں دے رہے۔ اور پیار اور محبت سے میری مراد ہے اعتدال، عدل کے ساتھ، نہ اتنا زیادہ چہیتا بنا لیا جائے کہ باپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے منہ پہ تھوکنے لگے اور گالیاں دینے لگے اور یہ مسکرا رہا ہو، اور نہ اتنی سختی دکھائی جائے کہ یہ بالکل جو ہے جب گھر میں باپ آئے تو سمجھے پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ اسی طرح خرچ اور اخراجات کے معاملے میں پہلے کا ذکر کر چکا، یہاں بھی بین بین رہنا ہوگا۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو والدین
فضول خرچی کی انتہا کر رہے ہیں، یہ بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، اس کا حق نہیں دے رہے، یہ کل کو اس کو فضول خرچ بنا رہے ہیں۔ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی، اور کچھ جو ہے ہوتے ہوئے بھی اتنا ہاتھ دبایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہاں اللہ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی بچے نہیں، میں بھی بچہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں جو والدین بچے کو سکول بھیجنے کے بعد اس کو پاکٹ منی نہیں دیتے، جیب کی خرچی نہیں دیتے، یہ جتنی اس کے حالات کے تحت ضرورت ہے اتنی نہیں دیتے۔ میں نے ان بچوں کو یاروں دوستوں سے مانگتے دیکھا ہے، اور یار دوست 5 روپے بغیر کسی چیز کے ایسے نہیں دیتے، اس میں وہ عزت لوٹ لیں، اس میں وہ جو مرضی کر لیں، اس کو غلط پٹیاں پڑھائیں، غلط جگہ پہ لے جائیں، غلط کمپنی دیں۔ اللہ کے واسطے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی جیب خرچ کا بھی پازیٹیولی سوچیں۔ اور یہ دیکھیں، اگر بچی بیمار ہے، ابھی میں کل کی بات کر رہا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک جگہ کام تھا، میں وہاں پہ جو اینک تھی وہ بنوانی تھی اور اس کے جو گلاسز تھے وہ ڈلوانے تھے، تو وہی اس سلسلے میں جانا ہوا۔ تو میں نے وہاں جو منظر دیکھا، یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، صرف ماں باپ نے گھر سے اینک کے پیسے دیے نہیں، وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کو لے کر کے آ کے اس نے ہنسی خوشی بنوا کر کے دے دیے۔ کل کو عزت لوٹی تو کس کی لوٹی؟ 100-200 روپے کے بدلے میں، 300 روپے کے بدلے میں۔ ناجائز جو سختی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد کا حق جب ہم مارتے ہیں تو اس کے بدلے میں معلوم نہیں ہمارے حق کتنے مر جاتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا تو پھر باپ کہتا ہے یہ گھر چھوڑ دوں، محلہ چھوڑ دوں، اس نے میرا ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میری ناک کے خاک میں ملوا دی۔ نہیں، کچھ قصور اپنے بھی ہیں، کچھ قصور اپنے بھی ہیں۔ یہ ٹوٹل آزادی دنیاوی اداروں سے بھی تعلق ہے، دینی اداروں سے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں، خصوصاً جو دنیاوی ادارے ہیں، یہاں پہ جا کر کے جو حشر ہوتا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عزتوں کو چھوڑ کے آتے ہیں یا اپنے بچوں کو، جب ہماری پیچھے سے ڈور کمزور ہو جاتی ہے، یاد رہے پتنگ وہی بلندی پہ چڑھتی ہے جس کی ڈور پیچھے قائم ہو، اور ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو۔ ڈور کٹی نہیں آپ کے ہاتھ سے، کوئی چھاپا بردار لے جائے گا، کہیں کھمبے میں اڑے گی، کہیں اس کو جو ہے تروڑ مروڑ دیا جائے گا اور چکناچور کر دیا جائے گا، یا کوئی دوسری چھت والا چھین کے لے جائے گا۔ اپنے بچوں سے تیری محبت، پیار، ممتا، باپ کی ڈور مت کٹنی چاہیے، بے شک وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، کسی مدرسے میں پڑھے، وہ حفظ کی کلاس میں ہو، باپ کی ڈور نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اور ماں کی ممتا کی ڈور جب ٹوٹتی ہے، اس ڈور کو کوئی اور پکڑتا ہے، جب کوئی اور پکڑتا ہے پھر وہ اپنے سٹائل میں اس کو چلاتا ہے، وہ کیسے اڑاتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنے میں بظاہر شاید کڑوی باتیں ہوں، شاید برا لگے، لیکن ہم حق مار رہے ہیں اولاد کا، اور اسی طرح ایک حق جو اولاد کا مارا جا رہا ہے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے، وہ بچپن میں مساوات کا اور جوانی میں بھی مساوات کا۔ جب ان کو دینا ہے تو مساوی طور پہ دیکھیں، مساوی طور پہ پیار کریں، مساوی طور پہ بلائیں، مساوی طور پہ کھلائیں، مساوی طور پہ۔ اگر آپ نے گھر میں ایک بچے کے منہ میں لقمہ دیا ہے تو پہلے سوچیں میرے 10 بچے ہیں تو 10 لقمے ہیں میرے پاس، اگر نہیں تو ایک لقمے کے 10 بنا لے۔ اللہ کی قسم آپ بے شک تھوڑا دے رہے ہوں گے، لیکن بچوں کی نظر میں آپ کی قدر ہوگی اور رب کی نگاہ میں انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ یہ فطرتی بات ہے، کسی بچے سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ سورہ یوسف اتارتے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے اتارا تھا کہ ایک بچے کو اگر زیادہ پیار مل جائے والد کی طرف سے تو جیلس پن کیا نتیجہ دکھاتی ہے، وہ پوری سورہ یوسف کری ہے۔ مساوات لے کے آئیں، اور اگر آپ نے کوئی گفٹ دینا ہے تو گفٹ میں بھی برابری کریں۔ اگر آپ ٹافیاں لے کے جا رہے ہیں 2 کے لیے، 4 کے لیے نہیں لے کے جا رہے، آپ مساوات نہیں کر رہے، دیکھنے میں معمولی سی ٹافی ہے لیکن آپ نے حق مارا ہے، کوشش کریں اس میں مساوات کا۔ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر، ان کے والد آئے، محبوب سے کہنے لگے میں نے بیٹے کو یہ دیا ہے۔ والدہ گھر پہ پہلے بات ہوئی، والدہ کہنے لگی کہ ایک کو باقی کو بھی، کہا نہیں، کہا میں تب تک نہیں دینے دوں گی جب تک یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ کے آئے، ماں ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ گئے محبوب کے پاس، کہا محبوب میں ایسے ایک کو گفٹ دینا، کہا باقی کے لیے، کہا نہیں، تو کہا پھر میں غلط بات کے اوپر گواہ نہیں بنتا، میں غلط بات کے اوپر گواہ نہیں بنتا، تو دینا ہے۔ تو یہاں میں ذکر کر دوں خصوصی طور پہ جب اولاد برابر کی نہیں ہوتی، نافرمان بھی اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، نافرمان ہوتی ہے، ہم اخباروں میں اطلاعات دے کے آگ کر دیتے ہیں، اور جب آگ کرتے ہیں تو منقولہ غیر منقولہ کے نام لفظ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ بھائی تو پہلے ہی شریک ہوتے ہیں، جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اس کو لے کے عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آگ، والدین کو اپنی اولاد کو آگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ چیلنج ہو سکتا ہے کورٹ میں۔ اولاد تو پہلے ہی باغی ہے، اب آپ رب کے باغی بنے، ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرا غلطی کرے، لا تدرون ایکم اقرب،
تم نہیں جانتے تمہارا قریبی آج یہ ہے تو کل کون ہوگا، آج جو بڑا میٹھا ہے کل کو کڑوا کیسے ہوگا؟ اس لیے رب کے اصولوں میں مت آئیے، جو رب نے حق دیا ہے وہ مت ماریے، وہ اس کو دینا ہے، باقی اس کی غلطی اس کے سر پہ ہوگی، آنکھ نہیں۔ اور آنکھ ہونے کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے وہ کوتاہیاں کمی بیشیاں وہ بھی ہیں، جیسے بھائی لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، آگے جو ہے دشمنی چلتی ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی بہت کچھ۔ اسی طرح اگر زندگی میں دینا ہے تو پھر برابر دیجیے۔ جائیداد بانٹنی ہے، بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، جناب میں اپنی زندگی میں اپنے فرائض نہیں، فرائض نہیں، میراث وہ ہوتی ہے، جناب میں زندگی میں وراثت تقسیم کر رہا ہوں۔ بھائی وہ وراثت وہ ہوگی جب تم مرے گا، پیچھے وارث ہوں گے، تم مورث ہوگا، اگر مرا نہیں، یہ زندگی میں گفٹ ہے، یہ برابر دینا ہے اولاد کا۔ تو اس لیے اگر دینا ہے بیٹیوں کو بھی برابر ملے گا، بیٹوں کو بھی برابر ملے گا۔ زندگی میں اگر ایک مرلہ بیٹے کو مل رہا ہے تو اس کو، مر گئے بعد کے اندر جو میراث کے طور پہ آئے گا پھر بیٹی کا ہاف ہے اور بچے کا ڈبل ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بیٹی کو ہاف کیوں ہے، وہ یہ مت گھبرائے، یہاں پہ یہ عدل ہے اور عدل اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ اسی طرح جب اس کو اچھا بچپن مل گیا، اچھی جوانی اس کو دے، اچھی جگہ پہ شادی کرے، اچھا کاروبار اس کے لیے اگر اللہ نے دیا ہے، اور اگر گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کا منصفانہ حل، شوہر جو ہے اکیلی بیوی کی سائڈ اس وجہ سے نہیں لے کے یہ اس کی ماں ہے، میری بیوی ہے، بڑی ہے، اس وجہ سے بڑا ہونا اس میں ہے کہ دین کو بڑا کر دیا جائے۔ بڑا پن یہ ہے کہ دین کو بڑا کر دیا جائے، کہہ دیا جائے بچہ ہے بے شک غلطی میری ہے، یہ تو نے دین کو بڑا کیا تو نے خود کو بڑا کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے رب کو بڑا کریں، دین کو بڑا کریں۔ جب دین کو بڑا کریں گے اللہ یقیناً ان کو بڑا کرے گا۔ اولاد کی اسی طرح مرضی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ اولاد نہ تو بالکل مدر پدر آزاد ہے، یہ اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی آزادیاں کرے، اور نہ بالکل وہ پابند ہے کہ جہاں ماں باپ جس کنویں میں اندھا بنا کے پھینک دیں اس اندھے کنویں میں وہ چلے جائیں۔ نہیں، اللہ نے بصیرت دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ ماں باپ سے شیئر کریں، لیکن یاد رہے کہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں کی مرضی ہوگی تو اس سے پیسہ نکلے گا اور مفید ہوگا، لیکن اگر ایک کی مرضی ہے دوسرے کی نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں، دونوں کی رضامندی ملا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص یہ نہیں کہ اگر اولاد کو مرضی کی اجازت نہیں تو ٹوٹل ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ ملے جلے ماحول کے ساتھ برابر افہام اور تفہیم کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کو سمجھا کے آگے بڑھیں۔ اور اسی طرح گھریلو نظم و نسق کا جو ہے یہ بھی حق ہے کہ جب آپ تھے تو آپ کی خواہش تھی کہ مجھے گھر کا نظم و نسق اچھا ملے، اپنی اولاد کو بھی اس کا حق دیجیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جہاد کے حوالے سے بات ہماری پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی، اولاد اجازت مانگتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اجازت دی جائے، والدین دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے روکیں تو پھر جو ہے وہ والدین کے حقوق میں معاملہ چلا جائے گا، الا کہ وہ فرض عین ہو تو ایسی صورت میں نہیں۔ سوتیلے بچے ان کے حوالے سے اور رضائی بچوں کا بھی وہی حق ہے جو کہ ان کا ہے، اگر کوئی سمجھے تو، اگر کوئی سمجھے تو۔ رشتوں کی حرمت میں بھی ویسے باقی رہ گیا سوتیلے بچے، تو یاد رہے ان کے حقوق شریعت میں وہی ہیں جو حقیقی بچوں کے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے، ان سے بھی بڑھ کے۔ اپنے بچے کو اگر آپ 2 منٹ کے لیے تھپڑ مار بھی لیں گے تو وہ کوئی محسوس نہیں کرے گا، ماں بھی باپ ایک ہے، لیکن اگر سوتیلے بیٹے کو ایسے کیا تو شاید وہ کہے گا ذہن میں ماں میری اپنی ہوتی تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ شیشے کے گھر میں اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں، گر جائیں تو کوئی بات نہیں، سلور کے برتن ہیں گر جائیں تو کوئی بات نہیں، ٹیڑھا بھی ہوا تو ٹیڑھ پن نکل جائے گا، لیکن شیشے کے برتن بھی ہوتے ہیں، وہ گرے ہاتھ سے تو چکنا چور ہو جائیں گے۔ سوتیلی اولاد شیشے کے برتن ہوتے ہیں، یہ آپ گینے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی یہ حقوق ابھی بہت کچھ تھے، لیکن جو بہت زیادہ حق مارے جا رہے ہیں میں نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے، باقی پھر بھی اگر ہو کوئی رہ جائیں تو انسان ہوں، آپ بھی اپنے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی بیشی، گھر میں زیادتی ہو رہی ہے آپ لکھیں، ہم خاموش اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کے والدین تک آپ کا میسج پہنچا دیں گے، اور امید ہے کہ والدین بھی سمجھیں گے۔ اگر والدین کے حقوق میں سے کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی جمعے میں سوال و جواب کی شکل میں ہم اولاد تک وہ پیغام اور میسج دے دیں گے، امید ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ مل جل کے اچھے طریقے سے چلیں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اسلام کو فالو کریں گے تو ہمیں امن اور سلامتی مل جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا